بات کہنی تو کہیں کہ وہاں گولڑی صاحب نے جو خدمت انجام دی ہے، خاص طور سے عظمت صحابہ کے سلسلے میں جو کام یہاں ہوتا رہا تو قابل مبارکباد ہے، ان کے لیے ذخیر آخرت ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے کہ صحابہ کی عظمت ایمان کا تقاضا ہے، انہیں سے ہمیں دین و ایمان ملا، تو ان سے وابستگی ہماری ایمان کا تقاضا ہے، اس کو باقی رہنا چاہیے، اور یہی کام ہوتا رہا ہے، اور اسی کی ہم تحریر تقریر کے لیے آئے کہ جاری رہے، اللہ تعالیٰ کو لے کر جو تمام باتیں نکل کر آ رہی ہیں اس پہ جو قانون بن رہا ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کس چیز کا قانون، کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ یوسفی کو لے کر یوسفی کے بارے میں اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو ہم تو کئی دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو مقصد بیان کیا جا رہا ہے یوسفی کا کہ محبت پیدا ہوگی، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو دو ورلڈ وار ہوئی ہیں وہ دونوں ورلڈ وار بڑی جنگیں دو ایسے لوگوں میں ہوئی ہیں، ایک مذہب کے ماننے والے، ایک فرقے کے لوگ، لیکن اس میں ایک کروڑ لوگ مارے گئے، اس سے محبت نہیں پیدا ہوتی۔ محبت جب پیدا ہوگی جب آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، انسانیت پیدا کی جائے، یہ ایسا ضرورت اس ملک کی۔ باقی جو قانون یہاں کا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ محبت والا قانون ہے جس میں ہر طبقے ہر فرقے کی پوری نمائندگی ہے، بس وہ ہماری بہت ہے، اس کو لے کر آگے بڑھیں، ملک کو آگے بڑھائیں، اپنی صلاحیتیں ملک کی ترقی کے لیے لگائیں، بجائے اس کے کہ ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو ہم کھپائیں جس سے کوئی بڑا فائدہ آپ کو مل پائے۔ عوام سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عوام سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحیح اسلام کو سمجھیں، اپنے اندر انسانیت پیدا کریں، محبت پیدا کریں، اور تمام لوگوں کے ساتھ وہ اخلاق اختیار کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور جس پر چل کر ہم کامیابی کے منزلوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام ہمارے والد ماجد قائد ملت حضرت مولانا عبدالولی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی دلی دینی و سماجی خدمات کے سلسلے میں ہوا ہے، اور یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کی گئی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جو محتاج تعارف نہیں ہے۔ پورا لکھنؤ شہر کیا ہندوستان کے اکثریت لوگ ان سے واقف ہیں اور ان کی خدمات سے واقف ہیں، خاص کر کے ہمارا لکھنؤ شہر تو ان کی خدمات اور ان کے احسانات کے زیر سایہ تھا۔ لہذا آج کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں علماء کرام کو جو مدعو کیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے جو ملی و سماجی خدمات انجام دی ہیں وہ کسی ایک شخص کے ساتھ نہیں اور کسی ایک فرقے اور کسی ایک مذہب کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ تمام فرقے، تمام مذہب اور تمام لوگوں کے لیے تھی ان کی خدمات۔ ان کی خدمات کسی ایک فرد وغیرہ کے لیے نہیں تھی، وہ چاہے ہندو دھرم سے تعلق رکھتا ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے کوئی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، ان کی دن اور رات خدمت خلق تھا ان کا کام۔ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ گھر گھر پرچے بانٹے جا رہے ہیں اس کی معلومات کے لیے۔ دیکھیے یہ تو ایک کانفرنس ہے ہماری اور یہ ایک شخصی کانفرنس ہے، اس میں یو سی سی کا تو کوئی ابھی مدعا نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ یو سی سی کے لیے کچھ بولیں۔ بہرحال یو سی سی ایک اچھی چیز نہیں ہے جو اس طریقے سے لاگو کیا جا رہا ہے، اس سے تمام لوگوں کا نقصان ہے اور سب لوگ اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اس کے نقصان کا سب کو یہ اندازہ ہو رہا ہے۔ کتنے علماء آج ہمارے اس محفل کے اندر، اس کانفرنس کے اندر میں جانتا ہوں کہ لکھنؤ کی تاریخ کے اندر اتنی جلدی اتنے جید علماء اور اتنے بڑے اکابرین کا جمع ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، جو آج ہمارے یہاں الحمدللہ جمع ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا سید بلال حسنی ندوی، حضرت مولانا جعفر مسعود صاحب، حضرت مولانا جانشین زیغم اسلام حضرت مولانا عبدالعلی فاروقی جن کی صدارت میں آج یہ پروگرام ہو رہا ہے، جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی، اسی طرح حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب اور حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب اور مختلف دیگر علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں، جو ایک بہت بڑی پروگرام کے کامیابی کا سبب ہے۔ موقع پر عوام سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا بات کرنا چاہیں گے؟ ہم عوام سے بس یہی ایک درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ قائد ملت نے جو ہم لوگوں کو تحریک دی ہے اور جس طریقے کا ہم کو پیغام آخری وقت میں بھی دے کے گئے ہیں، ہم کو اس پیغام کو عام کرنا ہے اور انسانیت کے ساتھ ہم کو بھلائی کرنا ہے
اور اپنے دین کے ساتھ ساتھ انسانیت نوازی ہم کو اختیار کرنا ہے. ہم کو کسی کو درد نہیں دینا ہے, ہم کو کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے. ہم کو ہر مشکل گھڑی میں اپنے چاہے چھوٹے بڑے غریب امیر سب کا ہم کو ایک ساتھ سمان کرنا ہے, ان کی خدمت کرنا ہے. پروگرام ہمارے جو سنی مجلس عمل ہماری جو تنظیم ہے, وہ جو ہمارے قائد ملت کا مشن تھا, ہم اس مشن پر کامزن رہیں گے, اسی طریقے پر ہم کام کرتے رہیں گے, اور وہ مشن ہمارا چلتا رہے گا. ہم اسی طریقے سے اس مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے, اور جلوس مدح صحابہ میں ہم ہر سال سے بڑھ کر کے اس سال بہت ہی شاندار طریقے سے ہم حصہ لیں گے, اور حضرت قائد ملت کو اس کا خراج تحسین پیش کریں گے, خراج عقیدت پیش کریں گے. سنی مجلس عمل کا آج پروگرام تھا, تمام علماء یہاں پر موجود ہیں, آپ کی موجودگی ہوئی ہے, کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت مولانا ولی فاروقی صاحب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں, اور ان کا انتقال ہو گیا ہے. ان کے شوق میں ہم لوگوں نے یہاں پر آج جلسہ کیا ہے, اور یہاں ہم سب لوگوں کو بہت دکھ ہے اس بات کا کہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں. انہوں نے پورے جیون قوم کی, سماج کی خدمت کرنے کا کام کیا ہے. وہ ہندو مسلم ایکتا کے پرتیک تھے, اور کئی سماروہ میں, کئی کارکرم میں ہم لوگوں نے ان کے ساتھ بھاگ لیا ہے, اور ان کو سمجھا ہے. وہ صحیح معنی میں قوم کے رہنما تھے. ان کے آج نہ رہنے پر جو ہے ہم سب لوگ شوکاکل ہیں, اور یہ پرارتھنا کرتے ہیں ایشور سے کہ ان کی آتما کو شانتی ملے. مولانا ولی فاروقی نے پورے جیون جو ہے وہ, ان کا جیون حالانکہ چھوٹا رہا, بیماری سے گرست ہو گئے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ لگاتار قوم کی خدمت کرنے کا کام کرتے رہے. انہوں نے جو کچھ بھی سماج کے لیے کیا ہے, کبھی اس کو کوئی بھلا نہیں سکتا ہے, اور ہمیشہ ہم لوگ دلوں میں زندہ رہیں گے. ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم لوگوں کے بیچ میں ہے کہیں, لیکن جو ہے یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے. ہم کو ان کے نہ رہنے پر بہت دکھ اور کشٹ ہے, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی آتما کو شانتی ملے. کیا لگتا ہے یوسفی جو لاگو ہونے والا جس کی بات چل رہی ہے, تمام طریقے کے مدعے اٹھ رہے ہیں, اس کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, بھارتیہ جنتا پارٹی جنتا کے مکھ مدوں سے جنتا کا دھیان بانٹنے کے لیے اناوشک مدعے لانے کا پریاس کر رہی ہے. اس سمے جو یو سی سی کی بات چلائی ہے, یہ کیول جنتا کا مکھ مدوں سے دھیان بانٹنے کا پریاس ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار, چناؤ ہونے والے ہیں تو 24 کے, اور اس کے لیے دھارمک انماد پیدا کرنے کے لیے, دھرویکرن کرنے کے لیے, سماج کو بانٹنے کے لیے اس طرح کا آرڈیننس لانے کا پریاس کری ہے. سماجی پارٹی پوری طاقت کے ساتھ کسی کا وروध کرنے کا کام کر رہی ہے. کئی ایسے دل ہیں جو جیسے عام آدمی پارٹی ہے, تمام طریقے دل ہیں, تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس پہ چرچا ہونا چاہیے. تو کیا لگتا ہے انہوں نے یہ کہا ہے عام آدمی پارٹی کے لوگوں نے کہ ایسے آرڈیننس لانا غلط ہے, پہلے آرڈیننس پر چرچا کریے. جو کہ اس لیے کہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بہت بڑی سنکھیا میں ہندو بھی ایسے ہیں, بہت سنکھیا میں سکھ بھی ایسے ہیں, عیسائی بھی ایسے ہیں جو اس یو سی سی قانون کا وروध کر رہے ہیں. تو بھارتیہ جنتا پارٹی منمانی کرنے کا کام کر رہی ہے, بغیر جنتا کی رائے لیے ہوئے, اور اس طرح کے غلط قانون لاگو کرنے کا پریاس کر رہی ہے تاکہ جنتا کا مکھ مدوں سے دھیان بٹ جائے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی پر بات کرو, تو مہنگائی پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا دیش سے بکنے دیں گے, آج پورا دیش بک رہا ہے, اس پر پردھان منتری مون ہے. منی پور میں ہنسا ہو رہی ہے, لگاتار لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں, پردھان منتری کے دونوں ووٹ چپک گئے ہیں, جنتا پریشان ہے, بھرشٹاچار چرم سیما پر ہے, بھوک مری ہے, بے روزگاری ہے. ان تمام مدوں سے جنتا کا دھیان بانٹنے کے لیے یہ اناوشک روپ سے مدعا لا کر کے جنتا کو بھٹکانے کا پریاس ہے. 24 میں ان کو فائدہ ہوگا اس بات سے لے کر؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 2024 میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار ہٹے گی, اور کیندر میں غیر بھاجپائی سرکار بنے گی. پی ڈی اے بن گیا ہے آج,
कर्नाटक में 15 विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं और 15 विपक्षी पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ने का काम करेंगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पूरे देश में इसकी अगुवाई कर रहे हैं और उनकी प्रयास से पूरे 15 विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं। हम लोगों का ये संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम हर तरीके से तैयार हैं और 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के जुल्म, अत्याचार और अन्याय खत्म होंगे, देश में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा और उसके लिए पूरा देश जनता तैयार है। हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, वो लेटे हुए थे, बेचैन हो रहे थे, करवटें बदल रहे थे। मैं उनसे बार बार पूछ रहा था, अभी क्या कोई परेशानी है, क्या कोई दर्द हो रहा है? कहा बेटा दर्द तो हो रहा है। फिर दवा दी, डॉक्टरों ने इनकार कर दिया था कि अब हमारे पास कोई दवा नहीं बची है उनको देने के लिए, अब हमारे पास कोई इलाज नहीं बचा है उनको उनके लिए करने के लिए। मैं उनको बहाने बहाने से कुछ न कुछ दे रहा था ताकि उनकी कुछ न कुछ हिम्मत बनती रहे। लेकिन वो मर्द, वो पहाड़ बना हुआ था, वो शख्स हिम्मत का पहाड़ बना हुआ था वो शख्स, और बिल्कुल आखिरी वक्त में भी वो यही कह रहा था कि मेरी हिम्मतें अभी झुकी नहीं, मेरे हौसले अभी पस्त नहीं, मेरी हिम्मतें अभी झुकी नहीं, मेरे हौसले अभी बुलंद हैं, मुझे हार की इससे गर्व नहीं, मेरी जंग थी तो मैं लड़ गया।